الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین، پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ فرشتوں پر ایمان رکھنا یہ ایمان کی دوسری بنیاد ہے جس کے بغیر کسی کا بھی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور فرشتوں پر ایمان رکھے بغیر کسی کی نجات ممکن نہیں۔ اگر کوئی اتنا بھی ایمان رکھ لے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، نورانی مخلوق، اور فرشتے واقعی موجود ہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کسی کی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ واقعی فرشتے موجود ہیں، اتنا کوئی ایمان رکھ لے اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر فرشتے کون ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، اس طرح مزید تفاصیل ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ خیر کا کام ہوگا، ثواب کا کام ہوگا، کیونکہ علم حاصل کرنا، قرآن و حدیث کی معلومات کو حاصل کرنا یہ عبادت ہے۔ نماز جس طرح عبادت ہے، علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ روزے رکھنا جس طرح عبادت ہے، علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ تو اس نقطے کے پیش نظر فرشتوں سے متعلق چند باتیں ہم نے گزشتہ درس میں دیکھی تھی۔ آج انشاءاللہ فرشتوں کے چند نام اور فرشتے کیا کیا ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، اللہ نے ان کو کیا کیا ذمہ داریاں دی ہیں، انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ فرشتوں کی تعداد کو صرف اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، جیسے کہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 30 پر 1 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ لشکر ہے، فرشتوں کا لشکر، اس کے بارے میں سوائے اللہ کے کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لشکر کتنا بڑا ہے، کتنے فرشتے ہیں، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ انسانوں کے مقابلے میں فرشتے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ انسانوں کے مقابلے میں 2 گنا نہیں، 3 گنا نہیں، 4 گنا نہیں، بہت زیادہ ہے ان لوگوں کی تعداد۔ اس بات کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ دائیں جانب اور بائیں جانب 2 فرشتے انسان کی نیکیاں اور انسان کی برائیاں، انسان کے گناہوں کو درج کر رہے ہیں۔ ایسے میں ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہو جائیں تو ذرا سوچ لیجئے، انسان کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ صرف یہی فرشتے ہو گئے۔ نیکیاں لکھنے والے، گناہ لکھنے والے فرشتے ہی انسانوں کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ ہیں، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ 2۔ ایسے میں سوچئے اور بھی بہت سارے فرشتے ہیں دوسری ذمہ داریوں میں، تو انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے فرشتوں کی تعداد۔ تو انسان 700 کروڑ، اس سے پہلے کئی کروڑوں انسان گزر چکے ہیں، تو ایسے میں فرشتوں کی تعداد ذرا سوچئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اس کا علم ہے۔ اور اسی طرح فرشتوں کی یہ بہت بڑی تعداد جو ہے، اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7ویں آسمان میں، آخری آسمان کے اوپر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے البیت المعمور۔ البیت المعمور، اس مسجد میں ایک وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ ایک وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے 70,000 فرشتے داخل ہوئے، نماز ادا کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دوبارہ نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا ان لوگوں کو۔ تو ہر نماز کے لیے گویا کہ 70,000 فرشتے، ایک مرتبہ وہاں پر نماز پڑھ لی تو اگلی نماز پڑھنے کا موقع نہیں، اگلا ٹرن نہیں آتا ان لوگوں کا، اگلی باری نہیں آتی ان لوگوں کی۔ تو ہر نماز کے لیے 70,000 فرشتے، تو ذرا سوچئے انسانوں ہی کی طرح وہاں بھی اگر 5 وقتہ نمازوں کی پابندی ہو، ذرا سوچئے ہر وقت ہر 5 نمازوں کے لیے 70,000 فرشتے اس کے لیے مقرر ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
70,000 بیڑیوں سے جکیڑا ہوگا، 70,000 بیڑیوں سے جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ ہر بیڑی کو 70,000 بیڑیوں میں ہر بیڑی، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے۔ تو اس طرح محترم حضرات اور خواتین، فرشتے انسانوں کے مقابلے میں بہت بہت زیادہ ہیں، کئی گنا زیادہ ہیں۔ اتنی بات تو طے ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کے چند نام کیا ہیں اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ذمہ داریاں دی رکھی ہیں۔ سب سے پہلے فرشتوں کے سردار سید الملائکہ، ملائکہ کے سردار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کی جانب، انسانی رسولوں کی جانب کچھ بھی وحی کرنا ہو، اپنی بات پہنچانی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الروح کا لقب دیا۔ الروح ان کا ایک لقب ہے، اور الامین، امانت دار، ان کا لقب ہے۔ فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام، تمام انبیاء کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ کے اور ہمارے درمیان جس طرح انبیاء کرام رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور اللہ کے درمیان رسول ہیں، اللہ کی بات ہم تک پہنچانے والے۔ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے درمیان، اللہ کے درمیان رسول تھے۔ اس طرح جس طرح لوگوں کے اور اللہ کے درمیان یہ انبیاء کرام رسول ہیں، تو اسی طرح انبیاء کرام کے اور اللہ کے درمیان جبریل علیہ السلام رسول تھے، اللہ کی بات رسولوں تک پہنچانا۔ تو جبریل علیہ السلام کی یہ ذمہ داری وہی پہنچانے کی، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی کام یہ کرتے ہیں جبریل علیہ السلام، جس طرح کہ اللہ نے سورہ قدر میں ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کے وقت، قدر والی رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان فرشتوں میں جبریل بھی ہوتے ہیں، روح بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح خاص خاص موقعوں پر فرشتوں کو لے کر نیچے اترنا، یہ بھی ان کی گویا ذمہ داری ہے۔ دوسرے نمبر پر میکائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، ان کی کیا ذمہ داری؟ ان کی ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق بارش برسانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جب جتنی بارش برسانے کا حکم دے گا اس کے مطابق یہ اپنا کام کریں گے۔ تو میکائیل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام، ان کے نام خود قرآن میں مذکور ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسرافیل علیہ السلام، حدیث میں بتلایا گیا اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے سور پھونکنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حکم دے گا وہ سور میں پھونکیں گے، سور میں پھونکنے کے بعد یہ دنیا ختم ہوگی، پھر دوسرے سور میں لوگ جو ہے اپنی قبروں سے باہر نکل کر آئیں گے۔ تو اس طرح سور پھونکنا اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح قرآن میں ایک فرشتے کا نام ہے مالک۔ مالک کون ہے؟ یہ جہنم کے داروغہ ہیں، جہنم کے ذمہ دار ہیں۔ اب سمجھیے کہ ان کے نیچے بہت سارے اور بھی فرشتے ہوں گے، لیکن بڑے ذمہ دار، جہنم کے سب سے بڑے ذمہ دار اور داروغہ مالک ہیں۔ اور اسی طرح ملک الموت، موت کا فرشتہ۔ اب ملک الموت کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے لوگوں کے درمیان کہ ان کا نام ہے عزرائیل، عزرائیل علیہ السلام، لیکن یہ نام کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، نہ ہی قرآن میں یہ نام آیا ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث میں، ثابت حدیث میں یہ بات آئی ہے۔ ضعیف حدیث میں یہ نام مذکور ہے، اس لیے چند علماء اس نام کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ یہ نام واقعی ملک الموت کا نام ہے یا نہیں۔ تو اس لیے قرآن میں جیسے اللہ نے کہا ملک الموت، تو اسی طرح ہم موت کا فرشتہ کہہ لیں، یہی زیادہ بہتر ہے۔ تو ان کا کام کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جس کی روح نکالنا ہو، اس کے وقت مقررہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو وقت طے ہے، اس وقت پر انسان کی روح نکالنا، جان نکالنا، یہ ملک الموت کی ذمہ داری۔ اب اس کے بعد روح کو آسمانوں کی طرف لے جانے والے فرشتے الگ۔ اگر وہ روح نیک لوگوں کی روح ہو تو اس روح کو ملک الموت روح نکالتے ہیں،
پھر اس روح کو لے جانے کے لیے دوسرے فرشتے. اب نیک روح ہو تو اس کے لیے الگ فرشتے، اگر وہ روح برے انسان کی ہو، کافر کی ہو، منافق کی ہو تو اس بدبودار روح کو لے جانے کے لیے دوسرے فرشتے. تو اس طرح روح کو لے جانے والے فرشتے بھی الگ ہیں، مقرر ہیں. اور اسی طرح جنت کے داروغہ، جنت کے جو ذمہ دار ہیں وہ بھی ایک الگ فرشتے ہیں. ان کے نیچے بھی سمجھیے کہ بہت سارے فرشتے ہوں گے، لیکن بڑے ذمہ دار، بڑے داروغہ ایک فرشتے ہیں جن کا نام رضوان کہا جاتا ہے. لیکن یہ نام بھی کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا، ضعیف حدیثوں میں یہ نام مذکور ہے، یا ایک اسرائیلی روایات میں ہو سکتا ہے یہ نام مذکور ہو کہ جنت کے جو ذمہ دار فرشتے ہیں ان کا نام تھا رضوان. لیکن یہ حدیث جو ہے صحیح حدیث سے ثابت نہیں، یہ بات صحیح حدیث سے ثابت نہیں. اور اسی طرح فرشتوں میں ایک وہ ہیں جو انسانوں کی نیکیاں اور انسانوں کی غلطیاں، گناہ درج کرتے ہیں، جو انسان کے دائیں اور بائیں جانب ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں ان باتوں کو درج کرنے کے لیے. ان کو عام طور پر لوگ کرامن کاتبین کہتے ہیں، لیکن یہ کرامن دائیں جانب کے فرشتے کا نام، کاتبین بائیں جانب کے فرشتے کا نام، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اللہ نے دونوں کے بارے میں کہا. دائیں بائیں جانب جو دو فرشتے انسانوں کی نیکیاں، انسانوں کے گناہ لکھتے ہیں، درج کرتے ہیں، دونوں کی صفت اللہ نے یہ بیان کی کہ وہ دونوں کرامن ہیں، یعنی معزز ہیں، عزت والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مقرر کردہ عزت والے معزز فرشتے ہیں. یہ دونوں کی صفت ہے. اور دونوں کی دوسری صفت کیا ہے؟ کاتبین، دونوں لکھتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ کرامن اس فرشتے کا نام، کاتبین دوسرے فرشتے کا نام، ایسی بات نہیں. دونوں کا نام کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، قرآن و حدیث میں نام نہیں آیا. دونوں کی صفت یہ ہے کہ دونوں معزز ہیں، کریم، دونوں معزز ہیں، اور دونوں کاتبین، دونوں لکھتے ہیں. تو یہ فرشتے. اور اسی طرح قبر میں سوال پوچھنے کے لیے، جسے فتنۃ القبر کہا جاتا ہے، جسے ہر نماز میں ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے لیے فتنۃ القبر کو، قبر کے اس ایگزام کو، قبر کے اس امتحان کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسان بنائے. وہ امتحان لینے والے فرشتے کون ہیں؟ کون ہیں وہ جو سوال کریں گے 3 سوال کہ تمہارا رب کون، تمہارے نبی کون، تمہارا دین کون سا ہے؟ ان فرشتوں کے نام حدیث میں بتلائے گئے کہ منکر اور نکیر، یہ دونوں نام ہیں، منکر، نکیر. تو اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ کرامن کاتبین 2 فرشتوں کے نام، ایسی بات نہیں. کرامن کاتبین دونوں کی صفت ہے، لیکن منکر اور نکیر یہ تو 2 الگ الگ فرشتوں کے نام ہیں. دونوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ قبر میں انسان کو دفن کر دیا جائے تو اس کے بعد اس مدفون آدمی سے سوالات کرنا. اور اسی طرح فرشتوں میں ایک وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے کا کام، انہی کے تعلق سے ہم نے حدیث بیان کی پچھلے ایک درس میں. اللہ کے رسول نے کہا یہ فرشتے اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، سبحان اللہ، کہ ان فرشتوں کی کان کی لو سے یہاں تک کاندھے تک جا کر پہنچنے کے لیے، فاصلہ طے کرنے کے لیے ایک انسان عام طور پر اس زمانے میں جس طرح گھوڑے میں سفر کیا کرتا تھا یا اونٹ کے ذریعے سفر کیا کرتا تھا، تو ایک اونٹ یا گھوڑے کے ذریعے 700 سال وہ جتنی لمبائی سفر طے کر سکتا ہے، گویا اتنی بڑی لمبائی ان دونوں چیزوں کے درمیان ہے. اس فرشتے کی کان کی لو سے کاندھے تک کا یہ فاصلہ اتنا لمبا ہے. تو اس طرح یہ الگ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں. اور اسی طرح فرشتوں میں وہ ہیں جو پہاڑوں کے ذمہ دار ہیں، پہاڑوں کے فرشتے، ملک الجبال. اس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے موقع پر جو واقعہ ہوا، دردناک واقعہ، اس میں اس بات کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ ہوا، پتھر سے مار مار کر اللہ کے رسول کے بدن کو جھلنی کر دیا گیا، لہو لہان ہو گئے اللہ کے رسول، خون بہہ رہا تھا، پورا جسم زخموں سے چکنا چور تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں زید بن حارثہ اللہ کے رسول کو لے کر آئے، نیچے پہنچے تو وہاں پر جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے ملک الجبال کے ساتھ، پہاڑ کے فرشتے کے ساتھ. آ کر اللہ کے رسول سے کہنے لگے جبریل علیہ السلام، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر، دیکھیے یہ اللہ کا فرشتہ ہے، ملک الجبال، پہاڑوں کے فرشتے ہیں، اگر آپ نے اجازت دی تو ان بدبختوں کو، ان لوگوں کو پہاڑوں کے درمیان یہ کچل کر رکھ دیں گے،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، چھوڑ دو ان لوگوں کو، امید ہے کہ ان لوگوں کے بعد ان کی ذریت، ان کی آل اولاد اسلام میں آ جائے گی۔ اور ایسے ہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کی وجہ سے وہ لوگ بعد میں اسلام میں آ گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اس طرح اس واقعے سے پتہ چلا کہ فرشتوں کے الگ فرشتے مقرر ہیں، اور اسی طرح فرشتوں میں بعض وہ ہیں جو انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَيَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ لوگ حفاظت کرتے ہیں لوگوں کی۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایسے فرشتے مقرر کیے جن کو حفظہ کہا جاتا ہے، اللہ کے حکم سے حفاظت کرنے والے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر مصیبت سے فرشتے بچا لیں گے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری مصیبتوں، کئی قسم کے ایکسیڈنٹ سے، حادثوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو رکھ کر کیا کرے گا؟ ہماری حفاظت کرے گا۔ لیکن اللہ کا جب فیصلہ آ جائے گا کہ یہاں پر اس کو مصیبت زدہ ہونا ہی ہے، اس حادثے سے اس بندے کو دوچار ہونا ہی ہے، تو وہاں پر تو فرشتے ہماری حفاظت نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں فیصلہ ہو کہ یہاں اس مصیبت میں اس انسان کو پڑنا ہی ہے، وہاں یہ فرشتے ہم کو نہیں بچائیں گے۔ اللہ کے حکم کے مطابق بہت سارے حادثوں سے، بہت ساری مصیبتوں سے فرشتے ہمیں بچایا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ یہ فرشتے بذات خود کسی انسان کی حفاظت نہیں کرتے، اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ دیکھیے جو لوگ بھی گاڑی چلاتے ہیں، چاہے بائک ہو، اسکوٹر ہو یا کار ہو، ان لوگوں کو اس بات کا تجربہ ہوگا، کئی موقع، کتنی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ 1-2 سیکنڈ میں ہم بچ کر نکل جاتے ہیں۔ اگر وہ 1-2 سیکنڈ تاخیر ہو جائے تو ہم میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے کتنے حادثوں میں مر جائیں گے۔ ہر گاڑی چلانے والے کی زندگی میں ایسا موقع آیا ہوگا، 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ میں وہ بچ کر نکل گئے۔ ایسا ہر انسان کی زندگی میں 4-5 واقعے، 10-15 واقعے ہو سکتے ہیں۔ تو سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کیسے حفاظت کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ وہ 1-2 سیکنڈ میں ہم خود کو سنبھال نہیں پاتے، حادثہ ہو جاتا ہے، کچھ بھی زخم ہو جاتا ہے، کئی لوگ مر بھی جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سارے موقعوں میں ہم بچ کر نکل جاتے ہیں۔ تو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ کرتا ہے، بچا لیتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے حکم سے چند فرشتے مقرر ہیں جن کو حفظہ کہا جاتا ہے، لوگوں کی حفاظت کے لیے۔ اسی طرح ایک وہ فرشتہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، رحم مادر میں ہوتا ہے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رحم مادر میں وہ نطفہ کئی مراحل طے کرتے ہوئے 120 دن مکمل ہو جاتے ہیں، 120 دن مکمل کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تب فرشتے کو بھیج کر 120 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر رحم مادر ہی میں اس بچے کی پوری تقدیر لکھوا دیتا ہے۔ وہ فرشتہ آ کے اللہ کے حکم کے مطابق پہلے روح پھونکتا ہے، روح پھونکنا بھی اسی فرشتے کی ذمہ داری، اور پھر اس کے بعد تقدیر لکھنا بھی اسی فرشتے کی ذمہ داری۔ 4 باتیں وہ فرشتہ لکھتا ہے اللہ کے حکم سے۔ ایک، اس بچے کی روزی کیا ہے، اس بچے کی عمر کیا ہوگی، کب اس کا موت کا وقت کب آئے گا، اور اسی طرح یہ بچہ دنیاوی اعتبار سے ہر دن کیا کام کرے گا، اور دینی اعتبار سے یہ بندہ، یہ بچہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، نیک بنے گا یا برا بنے گا۔ یہ 4 باتیں وہ فرشتہ لکھتا ہے، تو اس کے لیے الگ فرشتہ مقرر۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں میں وہ معزز فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کو لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو لے کر گھر میں اترتے ہیں، لوگوں پر اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرشتے بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو لے کر، برکتوں کو لے کر علم کی مجلسوں میں جانا، دینی تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں پر اترنا، ان کو اللہ کی انعامات اور برکات سے مالا مال کرنا، اور نیک لوگ جہاں بھی بستے ہیں گھروں میں، ان گھروں میں اتر کر ان گھر والوں کو برکتوں سے مالا مال کرنا، یہ ان فرشتوں کی ذمہ داری ہے۔ انہی فرشتوں کے تعلق سے اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس گھر میں بھی میوزک کی آواز سنائی دے گی وہاں یہ فرشتے داخل نہیں ہوں گے، فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کون سا بھی فرشتہ نہیں آئے گا، ایسی بات نہیں، بلکہ وہ رحمت کے فرشتے ہیں، برکت کے فرشتے ہیں۔ وہ فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی برکت نہیں آئے گی، اللہ کی رحمت اس گھر میں نہیں آئے گی۔ ورنہ تو یہ جو نیکیاں اور گناہ لکھنے والے فرشتے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، چاہے گھر میں برائی ہو، چاہے ہم نیکی کر رہے ہوں، چاہے ہم گناہ میں ملوث ہوں، ہمیشہ یہ فرشتے ہمارے نیکیاں اور گناہ لکھتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ وہ کون سے فرشتے ہیں جو گھر میں گناہ کا کام ہونے پر گھر میں داخل نہیں ہوتے؟ میوزک کی آواز سنائی دے وہ فرشتے گھر میں نہیں آتے۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو لے کر اترتے ہیں۔ تو یہ فرشتے گھر نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکینت نہیں اترے گی، اللہ کی برکت ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ تو انہی فرشتوں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا گھر میں میوزک کی آواز سنائی دے یہ فرشتے نہیں آتے۔ گھر کے لوگ جو کتا پال رہے ہوں، گھر میں کتا ہو، یہ فرشتے نہیں آتے۔ اگر گھر میں فوٹو ہو، کوئی مجبوری ہو تو ایسی صورت میں نوٹ وغیرہ میں کسی کی شکل تو ہوتی ہے، فوٹو ہوتی ہے، اب اس کو تو کوئی پھینک نہیں سکتا، رکھنا ایک مجبوری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا۔ آئیڈنٹی کارڈ بنانی ہو، پاسپورٹ بنانی ہو، فوٹو لے رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن بلا ضرورت فوٹو گھر میں رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کو روک دیتا ہے۔ فرشتے اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کو لے کر نازل نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح ہر وہ گھر جس میں پتلے ہوں، کوئی مسلمان پتلا رکھ کر پوجا تو نہیں کرنے والا، لیکن ڈیکوریشن کے نام پر کوئی پتلا نہ خریدے، ڈیکوریشن کے نام پر گھر میں کوئی پتلا نہ رکھے، فرشتے نہیں آئیں گے، اللہ کی رحمت نہیں اترے گی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے کہا ہر وہ گھر جس میں بدبو ہو، گھر کو پاک اور صاف نہ رکھا جائے، گھر میں بدبو ہو، تو ایسے گھر میں بھی اللہ کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمتیں نہیں اتریں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا غور کیجئے ان احادیث میں، جب ایسی مخالفتوں میں ہم پڑیں گے، اس قسم کی غلطیاں کریں گے، اللہ کے فرشتے نہیں آتے، اللہ کی رحمتیں نہیں اتریں گی، تو ذرا سوچئے کہ ان سے آگے بڑھ کر اور بھی بڑے بڑے گناہ گھر میں ہوں تو کیا ایسے گھر میں ایسے فرشتے اتریں گے؟ کیا ایسے گھر میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدم بقدم مخالفتیں ہو رہی ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کیا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں گی، اللہ کی رحمتیں اتریں گی؟ آج ہم تمام مسائل کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں کہ گھر میں ایسا ہو گیا، اس کا ذمہ دار فلاں ہے، گھر میں یہ پریشانی فلاں کی وجہ سے، گھر میں یہ پریشانی فلاں کی وجہ سے۔ ہر پریشانی کا ذمہ دار، ہر مصیبت کا، ہر گھاٹے کا ذمہ دار ہم کسی اور کو ٹھہراتے ہیں، لیکن ذرا ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں کیوں حاصل نہیں، کیوں گھر میں برکت نہیں، کیوں گھر میں سکون نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم قدم بقدم نافرمانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں لے کر فرشتے کیسے نازل ہوں گے، کیسے ہم کو سکون حاصل ہوگا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کے مطابق چلنے والا ایک گھر بنائیں، اسی دنیا میں اپنے اپنے گھروں کو ہم جنت بنانے کی کوشش کریں، تبھی جا کر کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے کا موقع ہمیں ملے گا۔ یہ چند فرشتوں کے نام اور ان فرشتوں کی ذمہ داریاں تھیں۔ آخر میں ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے فرشتے پیدا کیے اور ان کی اتنی بڑی ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی رکھی ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو سنبھالنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرشتے اللہ کے شریک بن جائیں گے اس دنیا کے نظام کے چلانے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلاتا ہے تو اس نظام کے چلانے میں فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساجی ہیں، شرکا ہیں، یہ تمام مل کر اس دنیا کو چلاتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ اس دنیا کو چلانے والا تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو لے کر، ان فرشتوں کو ذمہ داریاں دے کر کام لیتا ہے، اس دنیا کی کائنات کی نظام کو سنبھالنے والا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی لیے یہ جو فرشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو تو اپنا یہ کام کریں گے، اللہ کا حکم نہ ہو تو کام نہیں کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فرشتے اس دنیا کے نظام کو نہیں سنبھال رہے، اللہ سنبھال رہا ہے۔ ان فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذمہ داریاں دے رکھی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت کا ایک بہت بڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی دلیل ہے
ایک بادشاہ ہے جس کے نیچے ہزاروں لوگ کام کر رہے ہوں تو اس بادشاہ کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے۔ اس بادشاہ کے نیچے 3000 فوجی ہیں، اس بادشاہ کے پاس 1,00,000 فوج ہے۔ تو اس طرح جتنی فوج بڑی ہوگی، جتنے لوگ بڑے زیادہ ہوں گے، اس بادشاہ کے لیے وہ فخر کی بات ہوتی ہے۔ تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام سنبھالنے کے لیے اتنے سارے فرشتے مقرر ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو ان ذمہ داریوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اس سے ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ فرشتے شریک ہو گئے ہیں اس دنیا کی نظام کو سنبھالنے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح عقیدہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔